یہ پورا معاملہ آپ کے سامنے ہے. حکومت نے ظاہر ہے کہ رینجرز کی مدد اور پھر نیب نے گرفتار کر لیا. آپ کو یہ کیس کتنا پختہ نظر آ رہا ہے جس پہ گرفتاری ہوئی ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ کنوکشن ہوتی اس کے بعد گرفتاری ہوتی تو شاید حکومت کے پاس ٹھوس ایک بیس موجود ہوتی، لیکن ابھی کی گرفتاری پر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. دیکھیں، جہاں تک نیب کیسز کا تعلق ہے، ماضی میں جن لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور معاملات کورٹ کے اندر گئے. یہاں تک کہ میڈم مریم نواز کو ان کے والد کی موجودگی میں جیل سے گرفتار کر لیا گیا اور لے کے گئے. آج کی جو صورتحال ہے اس کے متعلق میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری اپنی اطلاعات کے مطابق نیب نے 1 مئی سے وارنٹ ایشو کیے تھے، اور جب وارنٹ سے ایشو تھے تو یہ بات پیش آئی کہ لوگوں کو پتہ تھی کہ ہمارے خلاف نیب نے وارنٹ ایشو کیے ہوئے ہیں، تو اسلام آباد جانے سے پہلے وہ اگر چاہتے تو اپنی بیل کرا سکتے تھے. یا تو انہوں نے جان بوجھ کر کے اس چیز کو اگنور کیا اور ضمانت کرانا مناسب نہیں سمجھا، اور اس کے بعد جو اسلام آباد سے جس انداز میں گرفتاری ہوئی ہے، اگر وہ کورٹ کے ہاتھے سے کی گئی ہے تو میرے نزدیک غلط ہے. لیکن اگر کورٹ کے ہاتھے سے باہر پارکنگ کے ایریے سے گرفتاری کی گئی یا کہیں اور سے گرفتاری کی گئی تو میرے نزدیک وہ تو پھر ایک قسم کی لیگل ہے. لیکن میرے نزدیک کورٹ کے ہاتھے سے گرفتاری عمل میں نہیں آنی چاہیے. اب جب گرفتاری عمل میں آ گئی اور آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایکشن لیا، انہوں نے پروسیڈنگ کی، انہوں نے اپنے ججمنٹ کو محفوظ کیا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن میری اپنی اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ انویسٹیگیشن میں تھا، اور نیب کے قوانین میں ماضی میں بھی جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا سزا کے بعد گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ سزا سے پہلے گرفتار کیا گیا. لوگ 22 مہینے 24 مہینے جیل کے اندر رہے، ان کی پروسیڈنگ ہوئی اور کسی کو سزا ہوئی کسی کو نہیں ہوئی. وقتاً فوقتاً آنریبل سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیے نیب کے متعلق انہوں نے سخت ریمارکس دیے. اب جو صورتحال ہے کہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا دور حکومت تھا تو لبیک والوں نے جب پروٹیسٹ کیا تو حکومت نے جو لبیک کے لوگوں کو جس انداز میں مارا پیٹا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے ریٹ قائم کرنے چاہتے ہیں. تو اب آپ کی باری آئی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میرے نزدیک اگر کوئی آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو ان کو میٹ کرنے کے لیے حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی لیڈر گرفتار ہو جائے تو اس کے ورکر آئیں گے، وہ جو پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں گے، گاڑیوں کو آگ لگائیں گے؟ کیا ہماری لیڈرشپ کا یہی طریقہ کار ہوگا کہ جب بھی کوئی لیڈر گرفتار ہوگا تو آپ جا کے لوگوں کی پراپرٹیوں کو آگ لگائیں گے، GHQ پہ جا کے حملہ کریں گے؟ اب کیا ثابت کرنے چاہتے ہیں اس ملک میں؟ اس ملک کو جو آپ نے مذاق بنا دیا، کیوں بنا دیا؟ اگر عمران خان صاحب نے جرم کیا اور جس کیس کے متعلق معلومات میرے سامنے آئی ہیں کہ وہ 60,000 روپیہ جو انگلینڈ سے یہاں آیا پاکستان میں، تو وہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا، کسی پرائیویٹ آدمی کو کیوں دیا؟ آپ نے قومی خزانے میں اس پیسے کو جمع کیوں نہیں کرایا؟ اور وہ 60,000 روپیہ جو آیا اور آپ نے کسی کو دیا، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کے نام پہ بڑی لمبی چوڑی پراپرٹی آئی ہے، تو کیا نیب کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ انویسٹیگیشن کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ نے وہ 60,000 روپے کا پیسہ دینے سے پہلے کیا کیبنٹ سے کوئی اپروول لی؟ کیا آپ نے پارلیمنٹ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ 60,000 روپیہ ہمارے پاس جو آیا ہے یہ ہم ہر حالت میں کسی کو دینے چاہتے ہیں، یہ اس کا پیسہ ہے، کیوں دیا گیا؟ تو کیا اس کا حساب کتاب مانگنے کی ذمہ داری حکومت وقت کی نہیں ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولیٹیکل ایفیلیشن سے ذرا ہٹ کر بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر ماضی میں کوئی آدمی کا آپ کہتے ہیں کہ یہ غلطی کرتا ہے اس کو سزا بھی ہوتی ہے، بعض کو اقامہ کے گراؤنڈ پہ آپ لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور ماضی میں جس طرح سے گرفتاریاں آپ نے کی ہیں ان کی اپنی ایک تاریخ ہے. تو ان حالات میں آج اگر عمران خان صاحب کے خلاف یہ سیریس ایلیگیشن ہیں اور کہ یہ 60,000 روپیہ انہوں نے واپس کیوں کیا، اس کے بدلے میں ان کو کیا ملا،
تو کیا نیب کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ انویسٹیگیشن کرے؟ یاسین آزاد صاحب، میں نے سوال چھوڑا تھا آپ کے لیے اور میں ایڈ کر لیتی ہوں، کیا یہ معاملہ یہ تو نہیں ہوگا گرفتاری، میڈیکل اور پھر رہائی؟ دیکھیں، جہاں تک ان کی گرفتاری کا تعلق ہے یا رہائی کا تعلق ہے، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی آرڈر نہیں کرتا، جو ابھی تک انہوں نے آرڈر ریزرو کیا ہوا ہے، تو لامالا 24 گھنٹے کے اندر آپ نے جا کے ان کا ریمانڈ لینا ہے نیب کورٹ میں اور انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ پہلے کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ 22 مہینے تک لوگوں کو اٹھا کے بند کریں گے، نیب کے قانون کے تبدیل ہو جانے کے بعد 14 یا 15 دن کے اندر آپ کو چالان پیش کرنا ہے، انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے اور معاملہ کورٹ میں لے کے جانا ہے۔ آپ جو صورتحال ہے، جس طرح کہ اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے، اس کے متعلق میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ فرض کریں آج عمران خان کی اس ملک میں حکومت ہوتی اور کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو اگر گرفتار کر لیا جاتا، تو کیا عمران خان صاحب اپنی حکومت کی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے جو لوگ قانون کا اپنے ہاتھ میں لیتے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ریٹ کو قائم کرنے کے لیے کیا وہ کارروائی نہیں کرتے؟ انہوں نے بھی کارروائی کرنی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص کیس کے اندر گرفتار کیا گیا، تو یہ جو میں نے جو سلسلہ دیکھا کہ جی ایچ کیو میں پہ جا کے حملہ ہو رہا ہے، کور کمانڈر پہ جا کے حملہ ہو رہا ہے، یا 2 دن پہلے جو عمران خان صاحب کا انٹرویو آیا اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ فلاں جنرل نے ارشد شریف کو قتل کیا، فلاں آدمی نے اعظم سواتی کو گرفتار کیا، اور فلاں جنرل نے حاضر سرور جنرل نے 2 دفعہ مجھ پہ حملہ کرایا اور آج بھی میری جان خطرے میں ہے۔ اس ٹائپ کا جملہ ایک ایسا آدمی سے جو ایک بڑی پارٹی کا اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے اور سابق وزیر اعظم ہے، وہ اگر نام لے کر لوگوں کے متعلق اس ٹائپ کی بات کرتا ہے، تو آپ خود یہ مجھے بتا دیں کہ کیا پاکستان کا جو آئین ہے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام شہری آئین کے مطابق ان کے ایکول رائٹس ہیں، جتنے رائٹس آپ عمران خان کو دے رہے ہیں کیا وہ آئین کے مطابق ہیں یا آئین سے ہٹ کر ہیں؟ تو جب آئین ہمارا کہتا ہے کہ تمام آدمی کے رائٹس ایکول ہیں، تو پھر جب کوئی گرفتاری عمل میں آتی ہے اور آپ کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے، تو ماضی میں زمان پارک میں اندر جب لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو وہاں پولیس کی جس طرح سے اٹیک کیا گیا، تو اسی طرح اگر نیب والے بھی گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک میں جاتے تو شاید حالات وہاں بھی خراب ہوتے۔ تو نیب نے جو اب گرفتاری کی ہے، نیب آپ خود کہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، آپ جب بھی آپ کا 3.5-4 سال کا جو دور حکومت تھا، آپ کہتے تھے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہم اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے۔ آج یہی حکومت یہ کہتی ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ جو کچھ کارروائی کر رہی ہے وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے۔ تو آپ بجائے پروسیڈنگ کو فیس کرنے کے، آپ لوگوں کو کہتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لے لیں، اور جو پارٹی کے لوگ ہیں بجائے یہ اپیل کرنے کے لوگوں سے یہ کہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے پبلک پراپرٹی کو نقصان مت پہنچائیں، آپ سرکاری دفاتر پہ حملہ مت کریں، ان کو سمجھانے کے بجائے آپ پرووک کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیڈر سے لوگ پیار کرتے ہیں، اور وہ پیار کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ کور کمانڈر کے بنگلے پہ جا کے حملہ کرے گا یا جی ایچ کیو میں جا کے حملہ کرے گا۔ یہ کیا میسج دینے چاہتے ہیں آپ پوری دنیا کو؟ پاکستان ویسے ہی مذاق بن کے رہ گیا، حالات ہمارے اتنے خراب ہیں، معاشی طور پر ہم تباہی بربادی کے دانے پر کھڑے ہیں، پارلیمنٹ کا ادارہ جو آپ کے سامنے ہے وہ اور آج عدلیہ کا ادارہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام اداروں نے یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم نے اپنے انا کی جنگ کو لڑنا ہے، پاکستان کی بقا کی جنگ کو نہیں لڑنا۔ پاکستان کی بقا تو اسی میں ہے کہ آپ معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کے معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدلیہ کے ادارے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج آپ کے متعلق فرض کیا، میں ایک بات کہتا ہوں، میرا پروفیشن سے تعلق ہے، لیکن آج جو ایکٹ ہے جس کی پروسیڈنگ آنریبل سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو کرٹیل کیا جا رہا ہے، تو کیا اس بنچ کے اندر چیف جسٹس کو بیٹھ کر وہ کیس سننا چاہیے؟ میرے نزدیک نہیں سننا چاہیے، ان کو اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا چاہیے، چونکہ وہاں آپ کی پاور کو کرٹیل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ہمارے اداروں نے جان بوجھ کر کے پاکستان کو تماشا بنا لیا. ادارے تمام ادارے ایک دوسرے کے آئینی حدود کے اندر رہ کر اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر کام نہیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں. اور جب آپ فوج پہ جا کے اٹیک کریں گے, جنرل کا نام لے کے کہیں گے, تو پھر آپ دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یاسین صاحب, سوال یہ ہے کہ کیا ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ میں تو ایمرجنسی سے بھی 2 قدم آگے کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح آج جو واقعات ہو رہے ہیں اور جس طرح سے فوج پاکستان کے بعض آفیسز پہ حملے ہو رہے ہیں, پتھراؤ ہو رہا ہے, تو مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر یہ حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہ سیاسی قائدین جو ہیں ایک دفعہ پھر موقع دے رہے ہیں ان لوگوں کو, طاقتور لوگوں کو, جو پہلے بھی کئی دفعہ طاقت کے بل بوتے پہ اقتدار میں آئے اور 9 10 سال حکومت کر کے گھروں میں گئے ہیں. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو زیادہ ہیں. تو میں تو اوپنلی یہ بات کہتا ہوں کہ جو اس طرح کے حالات جو پیدا کر رہے ہیں, تو پھر میں ان سیاستدانوں سے یہ بات پوچھتا ہوں جو آج کہتے ہیں کہ جی 90 دن میں الیکشن کرا لو. اگر 9 10 سال تک الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور جس طرح سے اٹیک کیے جا رہے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, بغیر کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے اور یہ مزید حالات خراب ہوتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ اس پاکستان میں پہلے کی طرح کوئی ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے جس کا ازالہ کرنا ہمارے لیے ایسا واقعہ یعنی مارشل لاء. تو میں آپ کے پروگرام بالکل, میں تو اس لیے پولیٹیکل لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ قانون اور آئین کے حدود کے اندر رہ کے کام کریں. گرفتاری ہوتی ہے تو جائیں عدالتوں میں جا کے فیس کریں, لیکن اپنے ورکر کو ضرور یہ اپیل کریں کہ وہ پبلک پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچائیں, سرکاری آفیسز پہ حملہ مت کریں, کیونکہ اس کا نقصان ایک ایسا بڑا نقصان ہو جائے گا جس کا ازالہ کرنا ہمارے لیے کافی مشکل ہو جائے گا.